سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا پیاری پیاری باتیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہیں، لیکن یہ واقعہ سنیے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور آپ کی خدمت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے جو کام دیں گے میں کام کر لوں گا، بس اپنی خدمت میں قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو میرا ایک شرط ماننی ہوگی۔ کہا حضور آپ جو کہیں گے مانوں گا۔ کہا ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا عز و جل میں دینے کا کہوں تو تم نے سب سے بہترین شے میرے مال میں سے راہ خدا میں دے دینی ہے۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے بزنس مین، اے تاجر اسلامی بھائیو، ہم کس شرط پہ بندہ رکھتے ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلے نقص والا مال بیچنا، سب سے پہلے ڈیفیکٹیو آئٹم بیچ دینا، کسی کو دکھانا دوسری آئٹم، لیکن یہ پہلے ڈال دینا۔ یہ دیکھو، یہ اپنا کچھ مال جو ہے نا یہ سی کیٹیگری کا ہے، جب یہ ایک کیٹیگری کا مال جائے تو دو کر کے یہ بھی نکال دینا۔ ہماری کیٹیگری، ہماری جاب ڈسکرپشن، ہمارا بندہ رکھنے کا انداز یہ ہے، اور قربان جائیے۔ ابو ذر غفاری کہتے دیکھو میں جب بھی کہوں راہ خدا میں خرچ کرنا، مجھ سے پوچھنا نہیں، میرے مال میں سے سب سے بہترین شے نکالنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر۔ اب کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ اب کچھ لوگ آئے اور آ کر عرس کی حضور یہاں پر جو ہے وہ غریب ہی نہر کے کنارے کچھ غریب خاندان، غریب لوگ رہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے ان کی مدد کیجیے۔ تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک اونٹ لاؤ اور اس اونٹ کو لا کر نہر کرنا، جتنے گھر ہیں نا سب کو برابر تقسیم کرنا، اور میرے گھر کے لیے بھی اتنا ہی حصہ رکھنا، سب کو ایکول ڈیوائیڈ کرنا، سارے غریبوں کو اونٹ بانٹ دینا کاٹ کے، اور جتنا حصہ سب کو دینا اتنا حصہ میرے گھر کے لیے بھی رکھ لینا۔ یہ شخص گیا، جو ابھی غلام رکھا گیا، کنڈیشن طے ہو گئی نا، یہ گیا، اس نے دیکھا سب سے بہترین اونٹ کون سا ہے، شرط یاد تھی، اونٹ کو پکڑا، پھر سوچنے لگا یار یہ اونٹ تو اتنا شاندار، حضرت اس پر بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، یہ ان کی بات بھی مانتا ہے، بڑا فرما بردار، سواری کے لیے بھی بہترین اونٹ ہے، گوشت ہی بانٹنا ہے نا تو کسی بھی اونٹ کا بانٹ دیتے ہیں۔ اس نے سیکنڈ نمبر والا اونٹ پکڑا اور لے کر آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ جب جملہ سنا تو وہ جھٹکا کھا گیا نا، واپس گیا اور اب سب سے قیمتی اونٹ لے کر آیا، وہی والا سب سے بیسٹ۔ آپ نے کہا اسی کو کاٹو اور تمام لوگوں میں جا کے تقسیم کرو، ایکول ڈیوائیڈ کرنا، اور میرے لیے بھی اس ایکول ڈیویژن کا حصہ ہی لے کر آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اب یہ تقسیم تو ہو گیا۔ اب آ کر حضرت نے کہا تم نے بتاؤ ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا حضرت میں نے سوچا کہ آپ کا یہ اونٹ آپ کے لیے کام کا اونٹ تھا، آپ اس پہ سواری کرتے تھے، آپ کو پسند بھی بڑا تھا، آپ نے کہا گوشت ہی بانٹنا ہے تو میں دوسری کیٹیگری والا اونٹ لے آیا، گوشت تو اس کے اندر بھی تھا۔ آپ نے فرمایا تم سچ بتاؤ تم نے اسی لیے یہ کام کیا کہ تمہیں مجھ سے محبت تھی، میری ضرورت کا خیال تھا؟ کہتا جی حضور آپ کی ضرورت کے پیش نظر میں نے یہ سوچا تھا۔ اب کیا فرمایا؟ غور سے سنیے، جو یہاں موجود ہے اسلامی بھائی وہ بھی غور سے سنیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ فرماتے سن لو، میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گھڑے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا، باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں۔ اے دنیا کے مال کے پیچھے مارے پھرنے والوں غور سے سننا، فرماتے مال کے 3 حصے دار ہیں۔ نمبر 1 تقدیر، جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ کئی بزنس مین، کئی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، اچھا خاصا بزنس چل رہا ہوتا ہے، اچانک تقدیر پلٹا کھاتی ہے، وہ کروڑ پتی آدمی کلاش ہو جاتا ہے، قرضے میں ڈوب جاتا ہے، بزنس تباہ ہو جاتا ہے۔ تقدیر کا چکر جب گھومتا ہے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، پھر وہ افسوس کرتا ہے کاش جب پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا، ارے اتنے پیسے تھے حج کر لیتا، اتنے پیسے تھے مسجد بنا لیتا، اتنے پیسے تھے خوب نیکیاں کر لیتا، اب تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا۔ تو فرمایا جب تقدیر کا چکر چلتا ہے تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ دوسرا حصے دار کون ہے مال کا؟ فرمایا وارث۔ بندے کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیسے تو قبر میں ساتھ نہیں جاتے نا، قبر کفن میں کوئی جیب تو نہیں ہے نا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ فرماتے جب ورثہ، دوسرے حصے دار تو ورثہ ہیں،
بندہ مر جاتا ہے تو اپنا حصہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. اور تیسرا فرمایا تو خود ہے، یعنی مال کے 3 حصے بنا دیے. ایک تو تقدیر ہے جو کبھی بھی لے جا سکتی ہے، دوسرا ورثہ ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرا مال لے جائیں گے، اور تیسرا تو خود ہے. تو فرمایا کہ جب تقدیر بھی رعایت نہیں کرتی، ورثہ بھی مال لینے میں رعایت نہیں کرتے، تو پھر اپنے حصے پر کیوں قبضہ نہیں کرتا اور اس حصے کو راہ خدا میں خرچ کر کے آگے کے لیے جمع نہیں کر لیتا. کیا پیارا فارمولہ دیا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اتنا خوبصورت فربا قربانی کا جانور کرنے کی کیا ضرورت ہے، گوشت ہی تو کاٹنا ہے. ابو ذر غفاری بھی تو سیکنڈ والا اونٹ قربان کر سکتے تھے. کہتے نہیں، اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیسوں کو نہیں دیکھتا، یہ دلوں کو اور نیتوں کو ملاحظہ فرماتا. یاد رکھیے، کوئی یہ نہ سوچے کہ جناب میں نے 15 لاکھ روپے خرچ کرنے اللہ کی راہ میں جبھی ثواب ملنا. نہیں 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 نہیں، وہ مالک کریم ہمارے دلوں کو، ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کو ملاحظہ کرتا ہے. ارے صدقے دل سے کوئی ایک کھجور دے دے اور ریاکاری کے ساتھ کوئی پورا باغ دے دے، اس کے باغ کی قدر نہیں ہے، اس کے کھجور کی ویلیو ہے.